أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال: الوالد أوسط أبواب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ بہت ہی قابل صد احترام
میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ربیع الاول کا پورا جو مہینہ ہے ہم لوگ جو لائیو بیان ہوتا ہے، ابھی تو تقریباً 1.5 مہینے سے جمعرات کو یہ بیان ہو گیا ہے، تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پورا مہینہ کم از کم ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی باتوں کو بیان کریں گے۔ تو آج کا یہ آخری یوں سمجھیے کہ ہفتہ ہے، اور پچھلے ہفتے کا عنوان آپ کو معلوم تھا کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی تعلیمات، ان کی اچھائی اور ان کے کیریکٹر کی گواہی تو دشمنوں نے بھی دی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہاتما گاندھی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، مودی جی نے ہمارے آقا کے بارے میں کیا کہا، ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، سوامی لکشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، سروجنی نائیڈو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، جارج برنارڈ شاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، RH جارج نے آپ کے بارے میں کیا کہا، سر ولیم مور نے آپ کے بارے میں کیا کہا، برطانوی مشہور رائٹر ہے ریڈالڈ باسورتھ اسمتھ، اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا، نیپولین نے آپ کے بارے میں کیا کہا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سائنسدانوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، ماہر فلکیات نے آپ کے بارے میں کیا کہا۔ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، جو بڑا بہترین بیان تھا۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا تو پچھلے ہفتے کا وہ بیان جو غالباً یوں سمجھیے کہ جو ہوا تھا پچھلے ہفتے کا بیان، اس کی تاریخ تھی میرا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں، اس عنوان پر جو ہوا تھا۔ تو پچھلے ہفتے کا بیان میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات وہ بیان بھی دیکھ لیں، اور آج کے بیان کا ہمارا بہت اہم عنوان ہے کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں، بہت اہم انشاءاللہ اللہ بات کروائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورا بیان اخیر تک سننا اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے بھی شیئر کرنا، دوسروں تک بھی اس بیان کو پہنچانا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیاری پیاری باتیں ہمارے سامنے آ جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ میرے نبی کا تذکرہ تو وہ ہے، میرے نبی کی باتیں تو وہ ہے کہ اگر ہم ان کا تذکرہ کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے، ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کر پائے۔ ہم تو ظاہر بات ہے کہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ کسی نے کہا بھی ہے کہ اگر سمندر کی پورے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، جسے ہم انک کہتے ہیں، اگر روشنائی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہے اگر ان کی ٹہنیوں کو اگر قلم بنا دیا جائے تو بھی میرے نبی کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ جی ہاں، راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ جی ہاں، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ تو خیر میرے نبی کی بات ہی نرالی ہے، اس لیے میں نے اشعار سے ہی بات شروع کیا کہ بس میں تو پہلا ہی پیغام یہ دوں گا، تمام میں مسلمانوں کو پہلے یہ پیغام دوں گا کہ ہر جگہ میرے نبی کی باتیں کیا کرو، مارکیٹ میں ہو میرے نبی کی باتیں، آفس میں ہو میرے نبی کا ذکر، کھیت میں ہو، بازاروں میں ہو، گلیوں میں ہو، گھر میں ہو، میرے نبی کا ذکر کیا کرو، میرے نبی کی باتیں کیا کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر وقت تصور میں میرے نبی کی یادیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے شروع میں اشعار وہی پڑھا جو مشہور نعت ہے کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ جی ہاں، تو آئیے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں، اور بالکل سادے انداز میں کچھ باتیں ہیں
کیونکہ ساری باتیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. کچھ باتیں اور آپ کی جو میرے ذہن میں آ گئی میں نے اس کو تھوڑا سا لکھ لیا تاکہ فٹافٹ میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے 40-45 منٹ کا 50 منٹ کا یہ ہمارا بیان ہوتا ہے. میں سوچا کہ اسی وقت میں آپ کے سامنے جو سماج سے ریلیٹڈ ہے, اخلاق سے ریلیٹڈ ہے, میاں بیوی سے وہ باتیں تعلق رکھتی ہے اور گھر بار سے وہ باتیں تعلق رکھتی ہے, سماج سے وہ باتیں تعلق رکھتی ہے, وہ باتیں میں نبی کی آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس لیے کہ میں نے ہیڈنگ اس بیان کے لگایا ہے کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں. نبی بھی ہمارا بڑا پیارا جس کی تعریف اللہ کرے. جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ مائی عائشہ ذرا نبی کے اخلاق کے بارے میں کچھ تو بتاؤ, نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ تو بتاؤ, تو ہماری ماں عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن, کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے. جو کچھ نبی کی زندگی ہے وہ قرآن ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. جو کچھ قرآن میں وہ میرے نبی کی زندگی میں, اور میرے نبی وہی کہتے تھے جو میرا رب کہتا تھا. جی ہاں, قرآن گواہی اس کی بات گواہی دیتا ہے کہ ما ينطق, کہ جو کچھ بھی نبی پر اترتا ہے وہی نبی کہتے ہیں. کوئی بات نبی اپنے من سے نہیں کہتے ہیں. جو اللہ نے کہا وہ نبی نے کہا, اور پھر اللہ نے خود کہہ دیا کہ میری اطاعت کرو, میرے نبی کی اطاعت کرو, میری مان لو, میرے نبی کے مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کر دو. اور پھر ہم کبھی کبھی خطبہ نکاح میں وہ آیت سنتے ہو گے, من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ اللہ کہتا ہے جس نے اللہ کی مانی, جس نے اللہ کہتا ہے کہ جس نے میری مانی اور میرے نبی کی مانی, فقد فاز فوزا عظیما, وہ زبردست کامیاب ہو گیا. جی ہاں, کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو. تو آؤ تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں میرے نبی کی باتوں کا کہ میرے نبی کی باتیں کیسی ہے. تو سب سے پہلی بات اگر میں کہوں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے. سب سے پہلا پیغام میرے نبی کا کہ میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جی ہاں, اس لیے آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے, اپنے چہیتے چاچا سے آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ چاچا میرے کان میں ہی کہہ دو, میرے کان میں ہی کہہ دو, خاموشی میں دھیرے سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چاچا کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہے. چاچا دھیرے سے میرے کان میں ہی کہہ دو. جی, اب جس کے نصیب میں نہیں, حالانکہ چاچا نے اتنی خدمت کی, اتنی مدد کی کہ ہم اکثر اپنے بیانات میں, علماء کے بیانات میں سنا کرتے ہیں, لیکن کیا کریں, نہیں کہا, کچھ نہیں کہہ سکتے. نبی پاک نے فرمایا گویا کہ میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں نبی کا, کہ جس نے, نبی نے پہلی تعلیم یہ دی اور نبی نے ہر جگہ امت کو یہ پیغام دیا. جس وقت آپ موجود ہے, اپنے خاندان میں موجود ہے, عرب میں موجود ہے, عرب کے گلیوں میں موجود ہے, مکہ کے بازاروں میں موجود ہے, مکہ کی بستی میں موجود ہے, مکہ کے محفلوں میں موجود ہے, اکیلے مل کر بھی, محفلوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تعلیم امت کو اس وقت بھی دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. نبی یہی پیغام دیتے تھے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے.
تو نبی کا پہلا پیغام آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہی سب سے بڑا مشن تھا کہ بس اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو معبود مان لو کہ عبادت کے لائق میرے مولا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو پیارے نبی کی پیاری باتوں میں پہلی بات یہ، میں ہر مسلمان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی کو معبود مانو. اب اس کی تفصیل کرنے جاؤں گا نا تو پونا گھنٹہ اسی میں ختم ہو جائے گا، اس لیے میں تفصیل کر بھی نہیں سکتا ہوں، ڈیٹیل بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. بس اتنا ہی مسلمانوں کو سمجھاؤ گا کہ ہم نے عبادت کے لائق، زبان سے تو ہم یہ بار بار کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر افسوس یہ ہے کہ آج تک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس جملے کو آج تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم کہتے تو ضرور ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کس کس کی مانتے ہیں، کہاں کہاں ماتھا ٹیک دیتے ہیں. میں بھی کل سفر پر تھا، میں گیا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سفر پر تھا، خلدآباد کے سفر پر تھا. آپ جانتے ہیں کہ خلدآباد میں اللہ والے بڑی تعداد میں لیٹے ہوئے، اور مجھے اللہ والوں سے بڑا عشق ہے، اللہ والوں سے بڑا پیار ہے. اور میں کسی علاقے میں جاتا ہوں تو اللہ والوں کے میں قبروں پر حاضری وہاں ضرور دیتا ہوں، عشق ہے، پیار ہے. لیکن کل بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جب چوکھٹ پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ کون سمجھائے گا انہیں کہ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے ٹکے گی، یہ پیشانی صرف اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی. کیا کریں؟ ہم معبود نہ جانے کتنوں کو مان رہے ہیں، کہاں کہاں اس پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں کس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اور کس کس کے مان رہے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ پہلی بات، نبی کی پہلی تعلیم یہی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مانوں گا تو صرف اللہ کی مانوں گا. یہ پہلا پیغام. آئیے، بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہے، وقت ختم ہو جائے گا تو میں تھوڑا اسپیڈ میں کہتا جاؤں گا. آؤ، نبی کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو میں اس کو سمجھاتے ہوئے، میرے نبی کی پیاری بات ہے تو میں اس کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کم از کم اتنا تو علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ جس سے اس کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے. جی ہاں، اسے پتہ چل جائے کہ حرام کیا ہے. بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا اسے پتہ چل جائے کہ شرک کیا ہے، کیونکہ شرک کا مسئلہ بھی ایسا ہو گیا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اپنے مسائل کو اگر یہ سمجھیں ہم کہ یہاں سے بھی حل ہو جاتے ہیں، یہاں سے بھی حل ہو جاتے ہیں، رزق میں تنگی ہے، فلاں بابا کے پاس چلا جانا، تعویذ دے دے گا، دکان چل پڑے گی. ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. بیمار ہو گیا، فلاں کے پاس چلے جانا، مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا مل جائے گی. جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہم کو یہ تعلیم دی گئی قرآن کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، کہ اپنا ایمان بنا لو کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا صرف اللہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، میری مائیں بہنیں بھی میری باتوں کو سنتی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا او میری بہنوں، خدا کے واسطے اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اس کے در پر نہ جاؤ. اگر تھوڑا بھی کوئی مسئلہ ہو، میرے نبی کی پیاری تعلیم اور پیاری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، مصلی بچھا لینا، سجدہ کر لینا، ہاتھ اٹھا لینا، اور اپنے رب کے سامنے تمام مسئلوں کو رکھ دینا. حل کرنے والا صرف وہی ہے. یہ ہے میرے پیارے نبی کی پیاری بات. تو علم اتنا تو حاصل کرنا ضروری ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے. شرک، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا کرائم، جرم اگر کوئی ہے اللہ کے نگاہ میں تو وہ شرک ہے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا.
شفا دینا اللہ کی صفات، اللہ ہی دے گا، رزق دینا اللہ کی صفات، اللہ ہی دے گا، اولاد دینا اللہ کی صفات، اللہ ہی دے گا، مصیبتوں کو ٹالنا اللہ کا کام، اللہ ہی ٹالے گا۔ جی ہاں، آئیے میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں ہمارا عنوان ہے۔ تو پیارے نبی کی پیاری بات یہ بھی ہے کہ نبی نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو، رزق کو روک دیتا ہے۔ اس بات کو سنتے وقت مسلمان ذرا یہ سوچے کہ وہ اٹھتا کتنے بجے ہیں؟ فجر پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کو تیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے، رزق کو روک دیتا ہے۔ اب یہ کبھی فجر میں اٹھتا نہیں، اللہ کے گھر میں حاضری دیتا نہیں، صبح اٹھتا نہیں، اور اگر کاروبار میں تکلیف آ رہی ہے تو بابا کے پاس جاتا ہے، باپو کے پاس جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا رزق کسی نے باندھ دیا۔ باپو اور مولانا اور مفتی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ رزق کھولنے والا کوئی تعویذ دے۔ آئیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں سامنے آ جائے۔ آئیے آگے اور ایک بات، میرے نبی کی پیاری باتیں میں بیان کر رہا ہوں تو میرے نبی نے یہ بھی کہا من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں اگر سب سے زیادہ عورتیں اس پیغام کو سمجھ لے، میرے نبی کی اس بات کو سمجھ لے تو سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ جی ہاں، آج عورتوں کو شکایت ہے نا میری زندگی میں سکون نہیں، شوہر میری نہیں مانتا، ارے تو اس کو اتنا سناتی کہ وہ کیا کیا مانے گا۔ جی ہاں، نبی پاک نے کہا من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جی ہاں، مرد بھی اگر خاموش رہنا سیکھ لے، کیونکہ دیکھو عورت کی تو عادت ہے، میں مردوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ عورت کی عادت ہے بولنا۔ اب اگر تو بھی بولے گا اور دونوں بولیں گے تو سنے گا کون؟ پھر اس کا نتیجہ تیسرا یہ ہوگا کہ جھگڑے ہوں گے۔ خاموش رہو۔ جی ہاں، عورت کا مزاج ہی ویسا ہوتا ہے۔ تو تم پڑھے لکھے ہو، تم جاہل نہیں ہو، تم پڑھے لکھے ہو، اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر عورت دیکھیں کہ میرا شوہر بڑا ڈینجر ہے، وہ خاموش نہیں رہتا ہے، جی ہاں وہ خاموش نہیں رہتا ہے، وہ ڈینجر ہے، تو عورت خاموش رہنا سیکھ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث نبی کی بات یہ بھی بتا رہی ہے، بلکہ صرف میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی یہ حدیث یہ بات یہ بھی بتا رہی ہے کہ تھوڑا خاموش رہنا سیکھ لو، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلے بگڑتے ہیں بولنے سے، تھوڑا خاموش رہنا سیکھ لو، تھوڑا کم بولو، ذرا سنو بھی، اور سن کر ذرا ہضم بھی کرنا سیکھ لو۔ نبی نے کہا کہ خاموش رہو گے نجات پا جاؤ گے۔ جی ہاں، بلکہ مجھے اور بھی سمجھانا ہے، خاموشی اتنا زبردست ہتھیار ہے کہ اگر ہم نے خاموش رہنا سیکھ لیا تو خاندان کے، گھر کے، بچوں کے، بیوی کے، سماج کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ہم خاموش رہنا سیکھ لیں۔ مگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ جواب دینا بہادری ہے نا، بلکہ ہم بہادری کہتے ہیں دیکھا بیٹا کیسے جواب دیا، یار سنتا نہیں کس کی؟ ارے سننا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، میرے نبی کی پیاری بات ہے، خاموش رہنا سیکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے آگے میرے نبی کی پیاری بات ایک اور یاد آ گئی کہ میرے نبی نے یہ بھی کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برائی کو برا سمجھے۔ آج بہت ساری برائیاں جو ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں جنم لے رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے برائیوں کو روکنے کا کام چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے، الحمدللہ میرا گھر محفوظ ہے، میری اولاد محفوظ ہے، وہ کر رہا ہے وہ تباہ ہوں گا۔ ایسا نہیں ہے، نبی نے کہا کہ جب بھی برائی کو ہوتا دیکھے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکے۔ آج تباہی اس لیے بھی ہمارے سماج میں آ گئی کہ ہم نے برائی کو روکنا چھوڑ دیا۔ جی ہاں،
اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قوم برائی کو روکنا چھوڑ دے اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ ایک پیارے نبی کی پیاری بات. آؤ ایک اور بات یاد آ گئی. ہاں میرے نبی نے یہ بھی کہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. میرے نبی نے یہ بھی کہا رضا الرب فی رضا الوالدین کہ تیرے ماں باپ کی خوشی میں تیرے رب کی خوشی ہے. تیرے ماں باپ خوش رب خوش, تیرے ماں باپ راضی رب راضی, تیرے ماں باپ ناراض رب ناراض. میرے پیارے نبی کی پیاری باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں, الگ الگ جگہ سے میں سنا رہا ہوں. جی ہاں, جو میرے دماغ میں آئی, ظاہر بات ہے بہت ساری باتیں اگر میری زندگی ختم ہو جائے گی میں بیان نہیں کر پاؤں گا, تو جو باتیں سماج سے ریلیٹڈ ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جوانوں کو میں پیغام دوں گا, بیٹیوں کو پیغام دوں گا, میرے بیٹوں کو پیغام دوں گا کہ ماں باپ کی اہمیت, اگر زندگی میں ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی اہمیت کو زندگی میں سمجھو, ورنہ دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. آؤ میرے نبی نے یہ بھی کہا, کیا کہا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز ایمان والوں کی معراج ہے, یعنی ایمان والوں کو بلندی نصیب ہوگی, نماز سے نصیب ہوگی. اور میرے نبی نے یہ بھی کہا او عاشقی کے دعوے کرنے والوں ذرا سنو, او جھوٹے نعرے لگانے والوں ذرا سنو. میرے نبی نے یہ بھی کہا, کیا فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے جھوٹے عاشقوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ نعرے بھی لگا رہا ہے, جلوس میں شامل بھی ہے, مسجد کے پاس سے بھی گزر رہا ہے, اور اذان بھی ہو رہی ہے, رب کی جانب سے بلاوا آ رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آجا میرے بندے آجا, حی علی الفلاح, دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے. مگر پاگل جاہل چھپری جھوٹا عاشق پھر بھی مسجد میں آنے کو تیار نہیں, جبکہ نماز کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو او عاشقوں, اگر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور نماز مومنین کی معراج ہے. آؤ اور ایک بات نبی نے یہ بھی فرمایا, کیا فرمایا, کیا فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ولم یعقر کبیرنا, اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. اگر نبی کی اس پیاری بات کو سامنے رکھیں تو ہم بڑے ہیں تو ہم اپنی طاقت کا غلط استعمال چھوٹوں پر کر رہے ہیں, اور چھوٹوں کا حال یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرنے کو تیار نہیں, جبکہ نبی یہ کہہ رہے ہیں جو چھوٹوں سے پیار نہ کریں اور بڑوں کی عزت نہ کریں فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. آؤ اسی کو سمجھاتے ہوئے میرے نبی کی پیاری بات یاد آ گئی. میرے نبی نے یہ بھی کہا العم والد والخالۃ والدہ, کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. میرے نبی کی پیاری باتیں سن لو, سن لو. آؤ اور ایک بات یاد آ گئی, میرے نبی نے جوانوں سے بھی کہا, کیا کہا, آج جوانوں کی بڑی تعداد مختلف قسم کے زنا میں مبتلا ہے, الگ الگ انداز میں گناہ کر رہی ہے. میرے نبی نے یہ کہا یا معشر الشباب, اے جوانوں کی ٹولی, من استطاع منکم الباء, جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے, فلیتزوج, اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, شادی کر لے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا غض للبصر, اللہ نگاہوں کی حفاظت کرے گا, واحسن للفرج, اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. جی ہاں, آج زنا عام ہو گیا, بدکاری عام ہو گئی, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس سماج میں زنا عام ہوگا اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے. بلکہ یہ بات کہتے کہتے ایک اور بات یاد آ گئی کہ آج کل مردوں کا, یہ تو میں نے جو حدیث سنا ہے پہلے, یہ نکاح کی, جن کے نکاح نہیں ہوئے, لیکن آج کل یہ بھی حال ہو گیا ہے کہ باقاعدہ شادی شدہ مردوں میں بھی ایک فیشن چل پڑا ہے 2-3 عورتوں سے تعلقات قائم کرنا, فیشن چل پڑا ہے.
اور ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں, خاندان بھی دیکھ رہا ہے, یہاں تک کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بیوی بھی دیکھ رہی ہے, بیوی کو بھی معلوم ہے, لیکن بیوی کا بھی رویہ یہ ہے کہ مرد 10 جگہ منہ کالا کرے, زنا کرے, وہ اس کو چلے گا, لیکن حلال طریقے سے اس کا شوہر اللہ نے اجازت دی ہے, اسلام نے اجازت دی ہے, قرآن نے کہا ہے کہ زنا سے اگر بچنا چاہتے ہو تو نکاح کو عام کرو. اور اللہ, ظاہر بات ہے کہ اللہ ساری چیزیں جانتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی ہے اور کیا ہے, اور اس رب نے مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے, اور مرد سے بھی یہ کہا ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ تو 4 تک نکاح کی اجازت ہے. مگر بیویوں کا معاملہ یہ ہے, ہمارے یہاں پورا بھارت میں رہتے رہتے, غیروں کے ساتھ رہتے رہتے غیروں کا دماغ بن گیا, تو ہماری عورتیں بھی غیروں میں رہ رہ کر غیر عورتوں کی طرح دماغ بن گیا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے اگر دوسرا نکاح کیا تو میری عزت مٹی میں مل جائیں گی پورے خاندان میں, اور عورتوں کی سوچیں بن گئی کیا کہیں گے لوگ کہ خراب ہوں گی نا, ایسا ہوں گی نا, ویسا ہوں گی نا, جبھی تو شوہر نے دوسری کیا. یعنی پہلی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا تو سماج میں, خاندان میں میری عزت مٹی میں مل جائے گی, تو پہلی عورت دیکھتی ہے. اور یہاں تک کہ کچھ عورتیں تو بڑی بے شرمی سے کہتی ہے تم منہ کالا کرو, زنا کرو, حرام کاری کرو, کہیں بھی مرو, مگر نکاح مت کرنا, بیوی بنا کر گھر میں مت لانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں میں یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ زنا سے بچو, نکاح کو عام کرو. اور خیر یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے, وقت ختم ہو جائے گا. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں, پیارے نبی کی پیاری باتیں, اگر ان کو ایک ایک پوائنٹ کو سمجھانے جاؤں تو زندگی ختم ہو جائے گی. بلکہ میں نے ابھی یہ جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے شاکر بھائی سے کہا کہ شاکر بھائی یہ تو اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ ہم نے اگر ہفتے میں ایک دن صرف یہ ٹاپک بھی شروع کر دیا, پیارے نبی کی پیاری باتیں, تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, مگر ہم پیارے آقا کی پیاری پیاری باتوں کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. تو خیر آئیے آگے بڑھتا ہوں. تو اب ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل کریں, نبی کے اخلاق ہم دیکھیں. یہاں تک کہ پیارے نبی کی پیاری تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے دعائیں بھی میرے نبی نے سکھائی, زبردست دعائیں, اور ان دعاؤں کے پیچھے باقاعدہ دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے. مثال کے طور پر, چونکہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا, مثال کے طور پر نبی نے سکھایا ہے, کیا سکھایا ہے کہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہو, بیت الخلا میں جا رہے ہو تو دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں خبیث مردوں سے اور خبیث عورتوں سے. اب آپ سوچیں گے یار ٹوائلٹ میں جانے کی یہ دعا میں خبیث مرد اور خبیث عورتوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو تفصیل کا موقع نہیں, صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ نبی نے ہر چیز کی دعا سکھائی. کپڑے پہنے تو یہ دعا پڑھے, بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھے, گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے, باہر نکلے تو یہ پڑھیں, بازار میں جائیں تو یہ پڑھے. نبی نے ایک ایک چیز, کھانا شروع کرے تو یہ پڑھے, کھانا ہو جائے تو یہ پڑھے. عجیب میرے نبی کی باتیں ہیں, پیاری پیاری باتیں میرے نبی کی, اور ان دعاؤں میں ہمارا دنیا کا بھی بھلا ہے. مثال کے طور پر میں جو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لو. ٹوائلٹ ناپاک جگہ ہے اور آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے. میری بہنوں سن لو, نبی پاک نے یہ بھی کہا کہ سر کو ڈھانک کر جاؤ, مردوں سے بھی کہا, عورتوں سے بھی کہا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناپاک جگہ میں ناپاک خبیث مرد, خبیث شیاطین رہتے ہیں. آپ اگر سر ڈھانک کر نہیں جاؤں گے تو وہ بالوں کے ذریعے سے بدن میں داخل ہوتے ہیں. اور آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے, میڈیکل سائنس آج کی کہہ رہی ہے کہ بیت الخلا میں جب آپ ٹوائلٹ کرتے ہیں تو اتنے ڈھیر سارے وائرس اور گندگی نکلتی ہے کہ آپ اگر دیکھ لو تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی, پاگل ہو جاؤ گے آپ. میرے نبی کی پیاری باتوں میں میرے نبی نے سکھایا کہ سر ڈھانک کر جاؤ, ہے نا. آج عورتیں کیا کرتی, باقاعدہ مست فرسٹ کلاس بیت الخلا ٹوائلٹ کے باہر کھلا لگل رہتا, وہاں چین سے دوپٹہ رکھتی اور اندر جاتی. نہیں خیر آؤ, وقت ختم ہو جائے گا, ابھی تو مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, بہت پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں.
आओ तो मेरे नबी की दुआएं, तालीमात, मेरे नबी के अखलाक देखो कि मेरे नबी ने बीवियों के साथ सलूक कैसे किया, बच्चों के साथ सलूक कैसे किया, गुलामों, कैदियों, मजबूरों, मोहताजों, यतीमों, बेकसों, बेसहारों को मेरे नबी ने कैसे सहारा दिया। जरा पढ़ो तो सही। आओ मेरे नबी की प्यारी एक और बात याद आ गई। मेरे नबी ने क्या कहा? आज देखो, आज इस्लाम को, मेरे नबी को आज दुनिया के कुछ शैतान बदनाम करते हैं कि मेरे नबी ने तशद्दुद सिखाया, हिंसा सिखाई, और अल्लाह माफ करे कि इस्लाम को आज लोग आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ते, मेरे नबी की तालीमात के साथ जोड़ते। आओ मेरे नबी ने कितनी प्यारी बात कही। प्यारे नबी की प्यारी बातों में यह भी सुन लो कि मेरे नबी ने कहा, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। देखो, हर आदमी चाहता है कि अल्लाह मेरे साथ नरमी का मामला करे, तो तू दूसरों के साथ नरमी करना, तू नरमी नहीं करेगा और तवक्को और उम्मीद रखता कि दूसरे तेरे साथ नरमी करें। नहीं, नबी पाक ने फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। किसी को नाजायज न सताओ, किसी पर नाजायज जुल्म न करो, नरमी का मामला इख्तियार करो। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे नबी ने कितना नरमी किया कि जो कत्ल करने आते थे और पकड़े जाते थे, मेरा नबी उनको माफ ही नहीं करता था, बल्कि अपने साथ अपनी प्लेट में बैठकर साथ में खाना खिलाता था। तो क्या कहूं। आओ मेरे नबी की प्यारी बातों में और एक बात याद आ गई। क्या कहा मेरे नबी ने? अत्तहरतु निस्फुल ईमान अत्तहूरु शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी आधा ईमान है। और नबी ने यह भी कहा तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहा करो, साफ सुथरे रहा करो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है। और कुरान में अल्लाह भी ये कहता है इन्नल्लाह जमील, कि बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। आज अफसोस है कि हम मुसलमानों को हमारी गंदगियों की वजह से याद किया जाता है, बदनाम किया जाता है। मुसलमानों के घर गंदे, मुसलमानों के मोहल्ले गंदे, मुसलमानों की गलियां, मुसलमानों के रास्ते, मुसलमानों की सड़कें, मुसलमानों के इलाके गंदे। जबकि इस नबी ने, हमारे नबी ने कहा है कि पाकीज़गी, सफाई, तहारत आधा ईमान है। अरे दुनिया की किसी कौम को पेशाब के बाद सफाई का तरीका नहीं सिखाया गया। ओ यारो, हमारे नबी ने हमको पेशाब करने के बाद उस पेशाब के हिस्से को साफ करने का, तहारत का, पाकीज़गी का तरीका सिखाया है। और आज की साइंस कहती है कि उस जगह को साफ कर लेने में आदमी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचता है। मुसलमान गंदा रहे, अजीब बात है। आज अफसोस होता है, आज कुछ पागल ऐसे हैं जो गंदे रहने को, उनके कपड़े बड़े गंदे और गंदे रहने को वो तकवा समझते हैं। ये तकवा है, मुत्तकी है, परहेजगार है। जबकि आप समझ लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदे, मैले, कुचेले रहने से मना फरमाया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो बहुत मैले कुचेले कपड़ों में था, तो आपने इरशाद फरमाया क्या इसको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये अपने कपड़े धोकर साफ कर ले? यह हदीस है। अगर मैं हंसते हुए कहूं कि क्या तुमको पानी नहीं मिलता नहाने को? नहाता क्यों नहीं? क्या साबुन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता कपड़े धोने को? धोता क्यों नहीं? मुसलमानों, अपने आप को इतना जबरदस्त पाक साफ रखो। ये जो नमाज में 5 वक्त वजू करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? जरा समझो तो सही। आज गंदी कौमें, जिनको पेशाब करने का तरीका याद नहीं, जिनको टॉयलेट साफ करने का तरीका मालूम नहीं था, जिनको खाने का ढंग याद नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का तरीका याद नहीं था, आज वो नापाक लोग आज हमको बदनाम करते हैं कि मुसलमान गंदा, गंदा मुसलमान गंदा। ओ यारो, मेरे प्यारे नबी की प्यारी बातों में सुन लो कि गंदगी तकवा नहीं है, मैले कुचेले कपड़े पहनना तकवा नहीं है। मेरे नबी के बारे में अक्सर मैं ये भी कहता हूं कि मेरे नबी का मामला ये था कि बदन पर जो लिबास था 70 पैवन लगे होते थे, लेकिन मेरे नबी के उस लिबास में गंदगी नहीं होती थी, गंदे नहीं होते थे। तो मेरे नबी ने कहा पाकीज़गी आधा ईमान है। तो साफ सुथरे रहना सीखो। मुसलमानों के घर क्लीन होना चाहिए, गलियां क्लीन होना चाहिए।
جی ہاں آئیے، اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی تو رہ جائے گی یار، کیا بتاؤں، اتنی پیاری پیاری باتیں سامنے ہیں۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ایاکم والطرق، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ یہ بھی نبی کی بات ہے۔ آج ہم اتی کرمن کیے ہوئے ہیں اپنے محلوں میں، مست فیص کلاس جیسے تیرے باپ کا روڈ ہے، گاڑی بھی کھڑا کر رہا روڈ پر ہے نا، 4 ویلر بھی کھڑا کر رہا روڈ پر، اچھا ایک دم ڈیرنگ سے، یار کو بولنے کی کس کی ہمت نہیں، محلے میں نیچ نمبر 1 میں ہوں، ہے نا، نیچ نمبر میں ہوں 1 ہوں، ہٹیں گے نہیں، بے شرم کی طرح، ہر دھرم کی طرح کرسیاں لگا کر راستوں پر بیٹھیں گے۔ ارے اگر مسلمان ہو، نبی کے ماننے والے ہو تو سنو، نبی پاک نے راستوں پر بیٹھنے کو گناہ کہا ہے، بچو کا۔ ہم تو کھٹیا لگا کے پڑے ہوئے مست، کیوں؟ سامنے والے کی گاڑی نہیں گزرنے دینے کا، سامنے والے کی کار نہیں گزرنے دینے کا، اور اگر اس سے زیادہ ہار نہ مارا تو نیچ پنا دکھانے کا، اور سمجھ رہے آپ؟ نہیں او یارو، میرے پیارے نبی کی پیاری بات ہے، راستوں پر اتی کرمن مت کرو، یہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ یہ ٹریفک کے اصول جو ہے نا، یہ ٹریفک کے اصول ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ آؤ اور آگے بات، میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، آؤ، میرے نبی نے یہ بھی کہا، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہے نا۔ اور عورتوں کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ 2 ملی، اب تو ملنا بھی ضروری نہیں، ویڈیو کالنگ پہ چگلیں شروع ہو جا رہی ہے نا، ویڈیو کالنگ پہ ہی چگلی شروع، موبائل لگائی چگلی شروع، موبائل لگائی غیبت شروع، شادی میں سے آئی، پورا 2 دن تک کے شادی کے پورے واقعات چلیں گے، دیکھے ماں تو نے اس کو کیسے دیکھ رہی تھی ہو، ہے نا، کیسے بول رہی تھی ہو، ہے نا۔ نبی نے فرمایا میرے بھائیو، اچھا آج کل تو مردوں میں بھی چگلی کی عادت پڑ گئی، کیونکہ کچھ خاص عادتیں مردوں میں بھی آ رہی نا عورتوں کی، جیسے فیشن کی عادتیں، اب کریم مرد بھی لگا رہا کہ بھائی، تو بہت ساری تو چگلی کی عادت عورتوں کی خاص ہے، مردوں میں بھی آ رہی۔ آئیے ایک اور بات یاد آ گئی، میرے نبی نے کیا کہا، سل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جڑ، واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر دے۔ کیوں؟ جو تجھ سے کٹتا ہے جوڑ۔ ہم ہوشیاری کیا سمجھتے ہیں؟ ہوشیاری کیا سمجھتے ہیں؟ اپنوں سے جو اچھا، اپن اس سے اچھا نا، اپنوں سے جو ٹیڑھا نا، تو پھر اپنوں سے ٹیڑھا کوئی نہیں ہے۔ ہنسی بھی آتی ہے، کیا بتاؤ۔ ارے نبی نے کہا کہ جو تیرے سے ٹیڑھا ہے تو اس سے سیدھا رہے، سیدھے سے سیدھا رہنا کمال نہیں ہے، جو تیرے سے اچھا رہ رہا ہے اور تو بھی اس سے اچھا رہ رہا ہے، تو کون سا کمال کر دیا تو نے؟ کون سا کمال کر دیا؟ جو ٹیڑھا رہ رہا اس سے تو سیدھا رہے، جو ظلم کر رہا تو اسے معاف کر۔ یہ ہے میرے پیارے نبی کی پیاری بات۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے، ہے نا، وہ آپ نے پڑھا ہو نا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی۔ میرے نبی کو اتنا مارا دشمنوں نے کہ بدن کے ہر حصے سے خون نکلتا تھا۔ فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا اور کہا کہ حضور رب نے بھیجا ہے، تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، رب نے بھیجا ہے، حضور تم کہو تو یہ طائف والوں کو، یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کا گاؤں ہے، حضور آپ کہو تو ان کو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، انہوں نے آپ پر بہت ظلم کیا، آپ کو بہت پتھر مارے حضور، آپ کو بہت ستایا، آپ کے ہر حصے سے خون نکل رہا ہے، حضور تم بولو، آپ کہو حضور ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ آج یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولادیں مجھے اور میری تعلیم کو سمجھے گی۔ آج آپ جا کر دیکھو، الحمدللہ 3 مرتبہ میں طائف گیا ہوں، آج طائف میں ایک بھی نبی کا دشمن باقی نہیں ہے، پورا کے پورا طائف، پورا کے پورا عرب، پورا کے پورا علاقہ، وہ علاقہ جہاں سے نبی کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ نبی جان بچا کر نکلنے پر مجبور ہو جائے، آج وہ پورا علاقہ میرے نبی کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کیا؟ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے تم ان کو معاف کرو، جو تم سے کٹتا ہے تم اس سے جوڑو۔ ہم تو عقل مندی سمجھتے کہ نہیں،
यार से जो टेढ़ा तो फिर अपनों से टेढ़ा कोई नहीं। आओ 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 और एक बात समझाता हूँ कि नबी, मेरे प्यारे नबी की बात ये भी आ गई कि मेरे नबी ने कहा अपने घरों को सजाओ, है ना। तब आप बोलेंगे नबी ने कहा घरों को सजाओ, तो मुफ्ती साहब नबी ने ये भी बताया होगा बेडरूम कैसा बनाना, मार्बल कौन सा लगाना, क्यों भाई, डेकोरेशन कौन सा करना, सोफा कहाँ से लाना, कालीन कहाँ से लाना, नहीं। मेरे नबी ने कहा, मेरी बहनों आप भी सुन लो, मेरे नबी ने कहा सजाओ अपने घरों को कुरान की तिलावत से और नमाजों से। ओ मेरी बहनों, घर अगर मार्बल का नहीं हुआ, कच्चे मिट्टी का हुआ, लकड़ियों का भी रहा, कच्चा मकान भी रहा, लेकिन घर में नमाज होगी, कुरान की तिलावत होगी, घर में सुकून होगा। और आगे आओ, मेरे नबी ने यह भी कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये मेरे नबी की बातें सुना रहा हूं मैं। शाकिर भाई अभी तो यार मेन बातें रहेंगी, ये भी क्या करें, वक्त भी खत्म होगा। आइए खैर 5 मिनट में जितना चाहूंगा बोल दूंगा। आओ, मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे नबी की बातें सुन रहे हो तो मेरे नबी ने ये भी कहा, क्या कहा कि जो मुझसे इस बात का वादा करे कि वो अल्लाह के बंदों से अपनी कोई हाजत नहीं मांगेगा, बंदों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, तो नबी ने कहा मैं उसको जमानत देता हूं कि मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा। आज हम अल्लाह को छोड़कर बंदों के सामने अपनी बातें, अपनी जरूरतें रख रहे हैं, परेशानियां नहीं, कोई जरूरत नहीं, बंदों से सवाल मत करो, नबी ने जमानत ली है कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरे प्यारे नबी की बात। आओ एक और बात कि मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होते हैं, अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है जो एक लुकमा खाए या एक घूंट पानी पिए और हर लुकमे पर और हर घूंट पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज हलक तमाम खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि उसको हजम करने के लिए पेप्सी पीना पड़ रहा है, फिर भी शुक्र अदा करने को तैयार नहीं। स्प्राइट मंगा रहा, 7 अप 1 डाउन, इतना खा रहा और खा रहा नहीं, अल्लाह खिला रहा। अगर अल्लाह तुझे तेरे हलक में अगर बीमारी डाल दे और नल्ली अगर यहां लग जाए तो खा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करने को तैयार नहीं। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है जो एक लुकमा खाए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करे, शुक्र अदा करे, एक घूंट पानी पिए। ओ यारो, ये पानी है ना जो हलक में जा रहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह पानी को हलक में उतारने से रोक दे, दुनिया की कोई ताकत आपके हलक में पानी नहीं डाल सकती। तो अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कि जो हर लुकमा और हर घूंट पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। आज हमको अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, क्यों भाई हम खुश नहीं होते हैं? जबकि हमारे हुजूर का हाल ये था, महबूब नबी का हाल ये था कि माई आयशा एक मरतबा रोने लगी। लोगों ने पूछा कि आयशा क्यों रोती हो, तो कहा कि हमारे मेरे 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 शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारे नबी इस दुनिया से ऐसे रुखसत हुए। माँ आयशा कहती है, हमारी माँ कहती है कि हमारे नबी को एक दिन में कभी 2 मरतबा गोश्त या रोटी पेट भरकर नसीब नहीं हुई थी। क्यों भाई? और नबी का आशिक मस्त खा रहा है, छे और पहले भी खाना सुन्नत, मीठा खाना सुन्नत, हलवे खा रहा है बादाम के, और क्या बोल के खा रहा, सुन्नत है मीठा खाना। तो क्या नबी ने से बादाम खाए थे? ओ यार अल्लाह खिला रहा है यारो, शुक्र अदा करो। आओ एक और बात मेरे नबी की याद आ गई तो सुनो। मेरे नबी ने कहा कि किसी मुसलमान की तरफ फिस्क की निस्बत ना करो, यानी किसी मुसलमान को गुनाहगार मत बनाओ कि वो जानी है, वो झूठा है, वो चोर है, वो लुच्चा है, वो लफंगा है। अगर उसमें वो गुनाह नहीं है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया, अगर उसमें वो गुनाह नहीं है, मान लो हमने किसी को कहा कि वो बदकार है, वो जानी है, वो चोर है, और उसमें वो चीज़ नहीं है, तो नबी पाक ने फरमाया तुमको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि तुमको अल्लाह वो गुनाह में मुलव्वस ना करे। हम उठाते जबान लगा देते तालू से, किसी को कुछ भी कह देते हैं। क्यों? किसी को हम कहते हैं रिश्वतखोर है, हराम खोर है। क्यों? किसी हम आलिम को कह देते हैं, किसी बड़े से बड़े मुफ्ती को कह देते हैं, अरे वो तो चंदा खा जाता है, वो तो ये कर देता है, तो वो कर देता है। किसी को कुछ भी कह देते हैं, सोचते नहीं जरा। नबी ने फरमाया कि किसी फिस्क और किसी गुनाह को किसी मुसलमान की तरफ उसकी निस्बत मत करो। अगर वो नहीं है जो तुमने कहा है और तुमने उस पर बोहतान और इल्जाम लगाया है, मरने से पहले तुम वो गुनाह करोगे।
मामूली चीज नहीं है। आओ, और एक बात याद आ गई, हमारे नबी ने मर्दों को कहा कि सोने की अंगूठी पहनने से हमारे नबी ने मना किया है ना। आपने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर फेंक दिया और फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि दोज़ख का अंगारा अपने हाथ में पहनो। ये भी मैंने इसलिए लिखा हूं खासतौर से ये बयान करने के लिए शाकिर भाई, क्योंकि आज हमारे मुसलमानों में भी सोना पहनना फैशन समझा जा रहा है और शादियों में बकायदा दूल्हे को सोने की अंगूठी दी जाती है दुल्हन वालों की तरफ से, और वो जंगली पहनता हाथ में। पढ़ा लिखे जंगलियों को भी हमने देखा है, एमए बीए पढ़ा लिखा है, उसको इतनी बात नहीं मालूम कि नबी पाक ने सोने की अंगूठी पहनने को मर्द के लिए हराम कहा है। और हराम में मैं बार बार कहता हूं कि हराम में कोई क्वालिटी नहीं रहती कि ये थोड़ा कम हराम ये थोड़ा ज्यादा हराम। जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है, वैसे मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है। आज कई मर्द फैशन के तौर पर, एक साहब को मैंने देखा शाकिर भाई, हमारे करीबी आदमी था, जब मैंने देखा यार ये सोने की अंगूठी पहनता, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्यों पहनते हैं ऐसे सोने की अंगूठी, तो बोले मुफ्ती साहब मार्केट में रहना पड़ता, मार्केट में ऐसा दिखना चाहिए अपन अपना स्टेटस। अरे जंगली जाहिल, तू समझ रहा कि सोना पहनेगा तो तू मालदार दिखेगा? नहीं यार। खैर आइए बालों की सुन्नत, मेरे नबी की प्यारी बातों में यह भी आता है कि मेरे नबी ने बाल भी कैसे रखे जाए। एक बच्चे को आपने देखा कि जो उसके सर के बाल कुछ आधे मुंडे हुए थे और कुछ छोड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इससे मना फरमाया। आज आप देखो कि बाकायदा कटीन ऐसी निकल गई, इतना कटोरा बना दे रहा हो, इतना कटोरा, इतने पूरे मुंड दे रहा। नहीं, नबी पाक ने फरमाया कि बाल सब तरफ एक जैसे रखे जाएं, कहीं से छोटे और कहीं से बड़े, हुजूर ने मना फरमाया। जी हाँ, और याद रखो नबी पाक ने यह भी कहा कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, यानी जिसका तरीका इख्तियार करेगा, उसका अंजाम भी उसी के साथ होगा। लिबास, औरतें लिबास किसके जैसी पहन रही, जो सीरियल में देख रही है वो लिबास वो पहन रही है ना, जो पिक्चर में देख रही है वो लिबास उसका पहन रही है, तो वो नंगी एक किस्म की नाचने वाली रखेल की तरह उनकी जिंदगी है। और मेरी बहनों, तुम उनके जैसा लिबास पहनना शान समझ रही हो, उनके लिबास से तुमको मोहब्बत, उनके स्टाइल से तुमको मोहब्बत। जवानों को मैं देख रहा हूं कि जो वो फिल्मों में देख रहे हैं उनका तरीका इख्तियार कर रहे हैं, उनकी जैसी पैंट, उनके जैसा शर्ट, उनके जैसे बाल। नबी ने फरमाया कि जिससे तुम दुनिया में जिसका तरीका इख्तियार करोगे उसी के साथ तुम्हारा अंजाम होगा। आइए आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि नबी पाक ने यह भी फरमाया कि बदकारी और सूदी कारोबार से बचो। अगर जिस कौम में यह फैल जाएगा वो तबाह हो जाएगी। आज सूद ब्याज का कारोबार हमारे यहां आम हो रहा है। आखिरी बात यह भी बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात मेरी बहनें सुन रही तो सुन लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी बातों में क्या फरमाया कि बेहतरीन बीवी कैसी होती है। नबी ने बताया है, आपने फरमाया जब कोई शख्स, कोई मर्द है ना, उसका शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बुलाए तो बीवी शौहर के पास पहुंच जाए। यह नबी के अल्फाज है कि बीवी को चाहिए कि शौहर के पास पहुंच जाए, चाहे वो तन्नूर यानी चूल्हे के पास ही क्यों ना हो। यानी नबी ने बताया कि चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर शौहर बुलाए तो बीवी का काम है कि वो शौहर के पास चले जाए। नबी ने फरमाया ये बेहतरीन बीवी है, सबसे अच्छी बीवी है। और आपकी हदीसों में यह भी मिलता है, आपकी बातों में यह भी मिलता है कि जिस बीवी से उसका शौहर नाराज होकर करवट लेकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाए या उससे दूर सो जाए, नाराज होकर सो जाए, रात भर अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं, उसके लिए बद्दुआ करते हैं। तो ये बड़ी बुरी चीज है। और आखिरी बात कहूँगा कि नबी पाक की प्यारी बातों में यह भी है कि हर किस्म की शराब से, नशे से बचो, यह हर किस्म, हर बुराई की जड़ है। तो खैर वक्त खत्म हो गया, बहुत सारी बातें मैं इसकी तफसील भी नहीं कर पाया हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको सही समझ नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला हम सब के तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने में, अनजाने में, मेरे मौला जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें बयान की गई, मेरे मौला इन बातों को समझ कर हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मेरे मौला हर किस्म के गुनाह से हमारी
حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اور پیارے نبی کی تمام پیاری پیاری باتوں پر، پیاری پیاری سنتوں پر، پیاری پیاری اداؤں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔